السلام علیکم دوستوں، میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ہوسٹ، آپ کا پریزنٹر ایم آئی خان، آپ کی فیوریٹ چینل ایم آئی کے دی سائنٹسٹ پر حاضر ہیں اور امید کرتا آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ آپ نے اس سے پہلے بھی ہمارے جو ویڈیوز ہیں وہ دیکھے ہوں گے اور اس کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ کافی دن بعد جو ہے وہ آپ لوگوں سے ملاقات ہو رہی ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ مصروفیت تھی، کچھ جو ہے وہ کالج کے حوالے سے کچھ کام تھا، تو اس وجہ سے جو ہے وہ ہم بیزی رہے، لیکن ابھی جو ہے وہ تھوڑا سا جو ہے وہ ٹائم ملا تو میں نے کہا چلو آپ لوگوں سے جو ہے وہ تھوڑی سی بات چیت کر لیتے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ گپ شپ کر لیتے ہیں۔ ویسے کچھ زیادہ خاص ٹاپک تو ہے ہی نہیں، لیکن آج ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے اباؤٹ دی سائنٹیفک میتھڈ یا ریسرچ میتھڈولوجی کے حوالے سے، اس کے بارے میں ہم جو ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ موسٹلی آپ لوگوں نے اس کے بارے میں جو وہ پہلے جو ہے وہ اپنے بکس میں آپ نے جو ہے وہ ٹیکسٹ میں جو ہے وہ پڑھا بھی ہوگا، لیکن جو آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تھوڑا سا آپ کو جو ہے وہ ایزی الفاظ میں، آسان الفاظ میں جو ہے وہ یہ ٹاپک آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے یا جو ریسرچ میتھڈولوجی ہے وہ اصل میں ایسی چیز ہے جس کے تھرو ہم جو ہے وہ جو سائنٹیفک پرابلمس ہے یا جو ہمارے ارد گرد جو بھی پرابلمس ہیں ان پرابلمس کا جو ہے وہ ہم سولوشن نکالتے ہیں، اس کا حل نکالتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسا میتھڈ جس کے ذریعے ہم کسی بھی پرابلم کا جو ہے وہ حل نکالتے ہیں، شرط یہ ہے کہ ہم اس کو سائنٹیفک بنیادوں پر، سائنٹیفک بیسس پر کریں، تو اس کو ہم سائنٹیفک میتھڈولوجی یا ریسرچ میتھڈولوجی کہتے ہیں۔ جو سائنٹیفک میتھڈ ہے اس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو آتا ہے وہ ہے پرابلم کیا ہوتی ہے؟ پرابلم میں یہ ہوتا ہے کہ جو کوئی بھی ایسی ایسی سچویشن یا کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس کا ہمیں حل ڈھونڈنا ہے، جس کا ہمیں سولوشن جو ہے وہ نکالنا ہے، اس کو ہم جو ہے وہ پرابلم کہتے ہیں۔ یہ پرابلم جو ہے وہ مختلف قسم کے پرابلمز ہوتے ہیں جن کا تعلق مختلف فیلڈ سے ہوتا ہے، اسی وجہ سے جو بھی پرابلمز ہوتے ہیں وہ اپنے متعلقہ فیلڈز کے حساب سے جو ہے وہ سالو کی جاتی ہے، حل کی جاتی ہے۔ جو ہمارے پاس پرابلمس کی ریکگنائز ہونے کے بعد، یعنی کہ پرابلم کیا ہے اس کے بعد جو مرحلہ آتا ہے وہ ہوتا ہے آبزرویشنز کا، یعنی ہم اس کو جو ہے وہ آبزرو کرتے ہیں۔ آبزرویشن کا مطلب کیا ہے کہ جب ہم اپنے سینسز کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی چیز کے بارے میں جو انفارمیشن اکٹھی کرتے ہیں، جو نالج ہم اس کے بارے میں حاصل کرتے ہیں، اس کو ہم کہتے ہیں آبزرویشنز۔ آبزرویشن جو ہے وہ مختلف قسم کی ہوتی ہے، جیسے ہمارے پاس کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے اور کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہے۔ اب جو کوانٹیٹیو آبزرویشن ہے وہ آبزرویشن ہوتی ہے جنہیں ہم میئر کر سکتے ہیں، جنہیں ہم جو ہے وہ ناپ سکتے ہیں، لیکن جو کوالیٹیٹیو آبزرویشن ہوتی ہے وہ انہیں ہم میئر نہیں کر سکتے، انہیں ہم جو ہے وہ ناپ نہیں سکتے، اس کا ہمارے پاس کوئی پیمانہ یا کوئی یونٹ یا کوئی میئرمنٹ سسٹم نہیں ہوتا جس سے ہم صرف کمپیئر کر سکتے ہیں۔ اسی کو ہم جو آبزرویشن کے حوالے سے بات ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی اچھے ریسرچر، کسی بھی اچھے ریسرچر کے لیے ایک اچھا آبزرور ہونا جو ہے وہ بہت لازمی ہے۔ اگر آپ ایک اچھی ریسرچر ہے تو پھر آپ جو ہے وہ ایک اچھے آبزرور ہے تو آپ جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، ایک اچھے ریسرچر جو ہے وہ بن سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک اچھے آبزرور نہیں ہیں تو آپ جو ہے وہ کسی بھی طرح سے جو ایک اچھے ریسرچر نہیں بن سکتے۔ اس کے بعد جو وہ ہمارے پاس آتی ہے وہ ہوتی ہے آبزرویشن کو بنیاد بنا کر اس کے لیے ایک ہائپوتھیسس کا جو ہے وہ پیش کرنا۔ ہائپوتھیسس کیا ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو مسئلہ ہے، جو پرابلم ہے، اس کا ہم ایک ٹینٹیٹو ایکسپلینیشن دیتے ہیں، مطلب کہ ایک پاسبل یا ایکسپیکٹڈ جو اس کی ایکسپلینیشن ہوتی ہے یا جو سولوشن ہوتی ہے پرابلم کی، وہ ہم جو ہے وہ پیش کرتے ہیں اور ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور یہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تو جو ہائپوتھیسس ہوتے ہیں وہ ایک ایسی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے، ایک ایسی جو ہے وہ بات ہوتی ہے جو کہ آگے چل کر ٹھیک بھی ثابت ہو سکتی ہے اور یہ غلط بھی ثابت ہو سکتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو ہائپوتھیسس ہو وہ ایسی ہو کہ اس کو جو ہے وہ ہم ایکسپیریمنٹ کے تھرو ٹیسٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کو جو ہے وہ صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ایکسپیریمنٹ کر سکے۔ اگر ہم کسی ہائپوتھیسس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے، ویریفائی نہیں کر سکتے، تو وہ ہائپوتھیسس ویلڈ نہیں ہے، وہ غلط ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ پھر کیا آ جاتا ہے، اس کے بعد آ جاتی ہے ایکسپیریمنٹل ویریفیکیشن، یعنی ایکسپیریمنٹ کرنا۔ عام طور پر ہم جب بھی ایکسپیریمنٹ کا نام لیتے ہیں تو ایکسپیریمنٹ سے ہمیں جو ہے وہ ہمارے ذہن میں آ جاتا ہے کہ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ لیبارٹری میں لگا ہوا ہے اور وہ مختلف چیزوں کو ملا کر ایکسپیریمنٹ کر رہا ہے، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ دیکھیں مختلف فیلڈز کے لیے جو ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے سے ہوتا ہے۔ اب جیسے کیمسٹری، بایولوجی یا فزکس کے ایکسپیریمنٹ تو بیسیکلی لیب میں ہو جاتے ہیں، لیکن بہت سارے ایسی چیزوں کے ایکسپیریمنٹس ہیں جو لیب میں نہیں ہوتے، جیسے مینجمنٹ سائنسز کے ایکسپیریمنٹس ہوتے ہیں وہ لیب میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ مارکیٹ میں ہوتے ہیں یا جا کے کسی بینک میں یا کسی آرگنائزیشن میں ہوتے ہیں۔
اسی طرح سوشل سائنسز کے ایکسپیریمنٹس جا کے جو وہ ہم معاشرے میں کرتے ہیں، یعنی سوسائٹی میں کرتے ہیں، تو ایکسپیریمنٹ کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس کو لیبارٹری میں کریں. ایکسپیریمنٹ کیا ہوتی ہے؟ ایکسپیریمنٹ کا مطلب ہے کہ ہم اپنے ہائپوتھیسس کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ایک پریکٹیکل ورک آؤٹ کرتے ہیں، یعنی ایک جو ہے وہ اس کے لیے ایسا کام کرتے ہیں، ایک عملی طور پر ایک کام کرتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو ہمارا ہائپوتھیسس ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، وہ صحیح ہے یا ٹھیک، مطلب ہے کہ ہمیں صاف پتہ چل جاتا ہے. اچھا، تو پھر ایکسپیریمنٹ کے دوران ضروری چیزیں جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ پہلا تو ایکسپیریمنٹل پلاننگ، ایکسپیریمنٹ کے لیے پلاننگ کی جائے. ایکسپیریمنٹ شروع ہونے سے پہلے آپ پلاننگ کر لیں، آپ منصوبہ بندی کر لیں. اور پھر اس کے بعد ایکسپیریمنٹ کے دوران جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے وہ کہ آپ نے ایکسپیریمنٹ کے دوران ڈیٹا کلیکشن کرنی ہے. یعنی اس کو جو ہے وہ ڈیٹا جو ہے وہ جو بھی آپ کے پاس آپ کو نظر آتا ہے یا آپ کو دکھ جاتا ہے، آپ کو سنائی دیتے ہیں، وہ سب کچھ جو ہے وہ آپ اس کو اپنے پاس کیا کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے، کیونکہ آپ نے آگے اسی ڈیٹا کو کیا کرنا ہے، پروسیس کرنا ہے. تو ایکسپیریمنٹ جب ختم ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں ڈیٹا پروسیسنگ اینڈ ڈیٹا انالیسس. یعنی جو ہمارے پاس ایکسپیریمنٹ سے ڈیٹا آیا ہے، ہم اس ڈیٹا کو ایک خاص ترتیب میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، ارینج کرتے ہیں، اس کو ایک ترتیب جو ہے وہ دیتے ہیں. اس ترتیب کے بعد جو ہے وہ کیا کرتے ہیں، اس کو انالائز کرتے ہیں، اس سے ریزلٹ نکالتے ہیں، اس کے نتیجہ نکالتے ہیں. ریزلٹ نکالنے کے لیے ہم مختلف قسم کے جو میتھمیٹیکل ٹیکنیکس ہے یا اسٹیٹسٹیکل ٹیکنیکس ہے وہ اپلائی کرتے ہیں، تاکہ ہمارے پاس جو ریزلٹ ہے وہ بالکل سمپل فارم میں ہو، بالکل شارٹ فارم میں ہو، بالکل واضح ہو، تو ہم جو ہے اس کو آسانی سے جو ہے وہ کیا کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں. آخر میں جو آ جاتی ہے وہ ہے رپورٹنگ یا اس کی جو پبلشنگ ہے. جو ہم ریسرچ کرتے ہیں یا جو ہم پروجیکٹ کمپلیٹ کرتے ہیں تو ہم اس کی ایک جو رپورٹ تیار کرتے ہیں، اس رپورٹ کا ایک شارٹ فارم جو ہے جسے ہم ایبسٹریکٹ کہتے ہیں، یا مطلب ہے کہ اس سے بھی شارٹ فارم جو کہ آسان الفاظ میں لکھی جاتی ہے تاکہ وہ کسی بھی عام بندے کو جو ہے وہ سمجھ میں آ سکے. یہ جو ہے وہ پھر اس کو کیا کیا جاتا ہے، ایک شارٹ فارم میں لایا جاتا ہے. پھر اس شارٹ فارم کو آگے جو ہے وہ مختلف جگہوں پر جو ہے وہ اس کو پبلش کیا جاتا ہے، جیسے ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، انٹرنیٹ ہے اور نیوز پیپر ہے، یا مختلف قسم کے جرنلز ہو گئے، بکس ہو گئے. اس طرح کی چیزوں میں جو ہے اس کو آگے کے لوگوں کو جو ہے وہ فارورڈ کر دیا جاتا ہے تاکہ لوگ اس کو جو ہے وہ مزید ٹیسٹیفائی کر سکے یا مزید اس کو جو ہے اس پہ کام کر سکے. امید کرتے ہیں آپ لوگوں کو جو ہے وہ سمجھ آ گیا ہوگا. معافی چاہتے ہیں کہ کافی دنوں سے جو آپ لوگوں سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ جو مصروفیات کی ادھر سے کام کی تو وہ تھوڑی سی زیادہ ہو گئی تھی، بڑھ گئی تھی، اس وجہ سے ہم آپ لوگوں سے نہیں ملے تھے. لیکن کوشش کریں گے آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ باتیں ہو، زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ گپ شپ ہو، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ٹاپک کا انتظار کرتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ ہمارے ٹاپک کو پسند کرتے ہیں، ویڈیو کو پسند کرتے ہیں. ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اور جو ہمارا چینل ہے اس کو سبسکرائب بھی کرے. جو ہمارا فیس بک پیج ہے اس کو لائک کرے تاکہ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ہمارے ویڈیوز جو ہے وہ آسانی سے جو ہے وہ پہنچ سکے. آئی تھنک آج کے لیے اتنا کافی ہے. ویسے میرے آس پاس کو جو موسم ہے وہ کافی اچھا ہو گیا ہے. گرمی تو پڑ گئی لیکن چلو بادل آ گئے ہیں، تھوڑا سا جو ہے وہ ہوا جو ہے وہ چلنے لگی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ شام تک جو ہے وہ بارش ہو ہی جائے گی. اب آپ لوگوں کے علاقوں میں کیا سچویشن ہے وہ مجھے بھی نہیں پتا. گرمی کہیں پہ زیادہ پڑ رہی ہے، کہیں پہ کم پڑ رہی ہے، کہیں پہ بارش ہے کہیں پہ نہیں ہے، لیکن ٹینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ابھی کچھ دن میں جو ہے وہ بارشوں کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے. پھر انجوائے کرے برسات کے موسم کو اور ہماری ویڈیو کو بھی انجوائے کرے. امید کرتے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنا خیال رکھیے گا. جس طرح کی کنڈیشنز ہے تو گرمی بھی ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے جو وائرل انفیکشن پھیلا ہوا ہے تو اس کا بھی، تو اپنا جو ہے وہ ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے، اور السلام علیکم.